مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، اکنامک سٹیبلٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معاشی بہتری بھی تبھی جڑی ہوئی ہے۔ اگر تو حکومت جو ہے، جس طرح بلوچستان کے حالات ہیں، ابھی ریسنٹلی 12 شہروں پہ حملہ ہوا، مجھے میرا یہ خیال ہے کہ ایک مسلح فوج کے پاس، ایک منظم فوج کے ساتھ جو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ کبھی لڑ نہیں سکتے۔ منظم فوج ہمیشہ غالب آتی ہے بنسبت اس طرح کے گروہوں کے، چاہے وہ جتنے بھی ان کو اسلحہ، اور چونکہ کوئی ملک ظاہری طور پر ان کے، خفیہ طور پر کئی ملک ان کے ساتھ ہوں گے، ظاہری طور پر کوئی ملک نہ پاکستان سے لڑائی لینا چاہتا ہے اور نہ کم از کم وہ دشمنی مول لیتا ہے۔ ایون بھارت بھی اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، خفیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا، طالبان والی اگزامپل ہمارے سب کے سامنے ہے کہ کس طرح طالبان کے ساتھ عوامی ہمدردی بھی تھی، کس طرح طالبان جو ہے ان کے ساتھ بہت بڑا مذہبی گروہ بھی تھا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ٹریننگ بھی تھی، وار لڑ کے وہ رشیا کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی ٹرینڈ تھے، آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ بھی تھا، امریکہ کے خلاف نفرت بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو ٹالریٹ نہیں کرنا، ان کو ختم کرنا ہے، ایک زمانہ تو تھا کہ ان کو فارگیو کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، ان کو گمراہ قرار دیتے تھے، لیکن جس دن انہیں یہ قرار دے دیا کہ یہ غدار ہیں اور ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، اس دن سے پھر آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ جب منظم فوج ہوتی ہے، اس کے پاس جہاز بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس ٹینک بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس توپیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس ایک بندہ گرتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی جگہ سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ دہشت گردوں میں اور جو یہ چھوٹی مسلح تنظیمیں ہیں اور جو ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے والے گروپ ہیں یا کسی بھی ملک سے لڑنے والے گروپ ہیں، ان کے پاس نہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ ہوتا ہے، نہ منظم منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وہ پرولانگ کر سکتے ہیں، وہ اچانک آ کے تباہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے افغانستان کی مثال کوئی پرانی نہیں ہوئی کہ ایک بھی شہر پر افغان جو تھے، اس زمانے کے افغان جہادی، نجیب اللہ کی بڑی کمزور حکومت تھی، ان پاپولر تھی، بیبرک کارمل بڑا ان پاپولر تھا، لیکن کسی ایک شہر پہ قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ آتے تھے، چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے اور پھر چھپ جاتے تھے۔ تو اس طرح کوئی اس کا امکان نہیں ہوتا جب تک کہ نمبر ون ٹوٹل اپرائزنگ نہ ہو جائے کسی ملک کی فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، یا کوئی قریبی ملک جو ہے اس کو مسلح امداد نہ دے رہا ہو اور اوپن طرح ساتھ نہ ہو، جیسے بنگلہ دیش میں انڈیا نے کیا تھا۔ تو بلوچستان کے لیے ایک طرف ایران ہے اور ایک دوسری طرف افغانستان ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی آزادی کا یا اس طرح کی ایک کامیاب بغاوت کا امکان نہیں ہے، بات سوائے اس کے کہ ہماری حماقتیں یا ان کی محرومیاں مل کے اس جنگ کو بھڑکا رہی ہیں، لیکن جنگ میں کامیابی کا امکان نہیں ہے۔